الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ لطیف بعبادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے والا، اپنے بندوں کے مسالے، ان کی حوائج اور ضروریات اور ان کے اعمال سے خوب واقف اور آگاہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ بابرکت اور مقدس کلام ہے جس کی تلاوت کرنے سے جہاں انسان کو ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جہاں یہ کتاب مقدس قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی، وہاں اس کی تلاوت سے انسان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، انسان کو تسلی ملتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بالخصوص جب وہ آیات کریمہ تلاوت کرتا ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات با کمال کا تذکرہ ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتہائی بابرکت اسماء حسنی میں سے ایک مبارک نام اللطیف کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللطیف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک مبارک نام ہے جو قرآن کریم میں مختلف سیاق میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جن آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام استعمال ہوا ہے، ان آیات پر غور کرنے سے اس کا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر لطف و کرم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم، یہ فضل و احسان انسانوں صرف مومنوں تک ہی نہیں بلکہ پوری کائنات، اس دنیا کے اندر پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے ہے، تمام تر مخلوقات کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے۔ اس نے رزق، صحت، اولاد اور دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ اپنے بندوں میں تقسیم کرنے میں کوئی امتیاز نہیں رکھا، اور حدیث پاک میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ناراض کرتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان سب نافرمانیوں کے باوجود یرزقہم و یعافیہم، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے۔ تو رزق اللہ رب العزت سب کو دیتے ہیں، اور ضروریات ان کو اللہ رب العزت سب کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دوسری چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ باریک بین ہے، اس سے مخلوق کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظاہری اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے، ہر قسم کے اعمال کو جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جس طرح رزق دیتا ہے، بعض اوقات بندوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لطف کا معنی انتہائی پوشیدہ چیز، باریک چیز، جس کا ادراک اور احساس مخلوق نہ کر سکے، جس کو پکڑ نہ سکے، جس کو اپنی معلومات کے احاطے میں نہ لا سکے، اس طرح اللہ رب العزت بعض اوقات رزق دیتا ہے۔ بعض اوقات اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایسے طریقے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ بعض اوقات وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایسے پوشیدہ اور خفیہ طریقے سے انسان کی مدد کرتا ہے کہ آنے والی مشکلات اس سے دور کر دیتا ہے، آنے والے مصائب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ شورى کے اندر، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے والا ہے، ان کے احوال کے بارے میں انتہائی باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ رزق سب کو دیتا ہے، لیکن رزق کی تقسیم کا اختیار اس کے پاس ہے، کس کو کتنا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، کس کو کون سا رزق چاہیے، کسی کی ضرورت کیا ہے اللہ کی مخلوق میں سے، یہ سب وہ بخوبی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے۔ وہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا، اس کی تنفیذ کو روک نہیں سکتا۔ العزیز، وہ سب پہ غالب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے علماء نے یہی مفہوم بیان کیا کہ وَهُوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللَّطِيفُ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ، کہ یہ لطف و کرم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کے اعمال کو جانتا ہے، اور اس مالک نے صاف صاف فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو آپ کی بات ظاہر کرنا چھپانا یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو آپ کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو آپ کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور آگے اس کی وجہ بیان کی، الا یعلم من خلق، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے کیا اس مخلوق کے بارے میں اللہ جانتا نہیں ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین ہے انسان کے مصالح کے بارے میں، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ الخبیر، انسان کے اعمال ان سے بخوبی واقف ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی اس قدر باریک بین اور اس کا علم اس قدر محیط ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے انسان کی، حتیٰ کہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے رنگ دار شیشوں والی اینک لگائی ہوئی ہے، دیکھ کسی اور طرف رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں سیدھا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے. وما تخفی الصدور، اور جو سینے کے اندر راز وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی آگاہ ہے. اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوقات کی حاجات کو، ضروریات کو، کس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، ان کو بھی بخوبی جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اپنے بندوں کی مشکلات کو بھی بخوبی جانتا ہے، بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے. اس لیے جب انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ میرا رب وہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرا رب میری تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے، میرا رب جو چاہے کرنے پر قادر ہے، وہی میری مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر انسان کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے، یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. بندے کی اپنے رب کے ساتھ جو محبت ہے اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے، پائیداری پیدا ہوتی ہے اپنے رب. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، مبارک نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال ان کے بارے میں جانے، ان کا معنی اور مفہوم جانے اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے. جب انسان کا یہ ایمان ہو کہ میرا رب ہر چیز سے واقف ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے. جب انسان کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ میرا رب ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین انسان کا اور بڑھ جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کا ترجمہ سیکھے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے. جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ تو بے شمار ہیں، ان کی تعداد غیر محصور ہے، لیکن 99 ناموں کے بارے میں آیا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو شمار کر لے گا. احصا کا معنی علماء نے یہ کیا کہ جو ان کا ورد کرتا رہے گا، ان کے معنی اور مفہوم کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرے گا، جن سے روکا ان سے بچتا رہے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ مالک خود فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. ہماری یہ دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی طلب خواہش کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، لیکن انشاءاللہ جنت میں ہم اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اس کو، وہ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو پتا ہے کہ تم کیا دیکھتے ہو کیا نہیں دیکھتے، چھپ کے دیکھتے ہو یا ظاہر دیکھتے ہو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس کا علم انتہائی باریک، وہ باریک بین ہے اور انسان کے اعمال سے بخوبی آگاہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جب یہ ایمان اور عقیدہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آتی ہے، اس طرح
پوشیدگی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ، اس کو احسن القصص کہا۔ قرآن پاک کی ایک ہی صورت میں مکمل واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس واقعہ کے اندر خواب سے لے کر یوسف علیہ السلام کا خواب، اور بھائیوں نے پھر ان کو جس طرح کنویں میں ڈالا، وہاں سے قافلے والے نکال کر مصر لے گئے، عزیز مصر کے گھر رہے، جیل میں چلے گئے، یہ سارے حالات بالآخر یہاں تو معلوم ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ختم کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، لیکن ان کی سازش کچھ اور تھی۔ لیکن اس اللطیف الخبیر کے فیصلے کچھ اور تھے، جن کی بارے میں کسی کو علم نہیں۔ اس نے اس طرح کا فیصلہ کیا کہ وہی یوسف علیہ السلام، کنویں کی تکلیف بھی گئی، جیل کی، قید خانے کی قید بھی گئی، اللہ نے ان کو مصر کا تخت نصیب کر دیا۔ اور جب پھر پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا، اور اس خواب کے مطابق 11 بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے میرے بچپن والے خواب کی تعبیر، کہ کیا کچھ میرے ساتھ ہوا، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصر کی نبوت بھی عطا کرنے والے تھے، مصر کی حکمرانی بھی عطا کرنے والے تھے۔ اس لیے فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب انتہائی باریک بین ہے، اس کے فیصلے انتہائی حکمت پر، رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی چارہ نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی مدد اس طرح آتی ہے جس طرح کہ فرعون نے اعلان کیا، جب اس کو پتا چلا، نجومیوں نے بتایا کہ ایک بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت چھین لے گا، اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کا، اس کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ 70,000 بچے مروائے اس نے، لیکن جس کو اللہ نے بچانا تھا، جس کی خاطر بچے مروائے، اللہ کی حکمت کچھ اور تھی، اور لطیف الخبیر کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب جلاد جو بچوں کو قتل کرنے کے لیے مقرر تھے آئیں، آپ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کی نظر کر دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ساتھ فرما دیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو آپ کے پاس واپس پلٹا کے لائیں گے۔ کس قدر اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام جس طرح کیے، اللہ کے فیصلے سب پہ غالب۔ جو قتل کروانے والا تھا اس کے گھر میں گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر دودھ پینے کے لیے اپنی والدہ کے پاس، اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا کہ واپس لٹائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سارے کام کو ہم نے اتنے استحکام کے ساتھ، رازداری کے ساتھ کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے دل کو ہم مضبوط نہ کرتے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور وہ سمجھ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخالفوں کے، اور جو قتل کرنے والا تھا ظالم، اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ پوری دنیا مل کر اگر کسی کو مارنا چاہے، اللہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، اور اگر پوری دنیا کسی کو مل کر کسی کو بچانا چاہے اور اللہ اس کو مارنا چاہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر بھی مومن کا جو حالات بنے ہوئے ہیں،
سب سے زیادہ اعتماد اس اللطیف الخبیر پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں بھلائی لکھی ہے، ہمارے مقدر میں خیر لکھی ہے، تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے غالب، اور اسی لیے اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ جو مالک ہر دم ہر وقت انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، انسان کی ضروریات ان کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ قَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ ایسے مشکل حالات کے اندر انسان کو بھی اپنا دل مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس مالک کے حضور دعا کرنا چاہیے اس اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو حل کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کریں کثرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا معنی اور مفہوم، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کا معنی اور مفہوم اور ان کے تقاضوں کو بھی سمجھیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، پوری کائنات، پورے انسان، خواہ کتنے سے کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، مومن یا کافر، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اس مالک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم اپنی تمام تر ضروریات حتیٰ کہ سانس لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انسان اپنے غور کرے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے اس وقت بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس کو صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ نے وہ بھی انتظام کیا ہے تاکہ یہ پرورش نشو و نما پا سکے، صحت مند اور تندرست رہ سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے جن کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری تخلیق کے پروسیس کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، اس کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت بھی کی، آپ کی ضروریات کو پورا بھی کیا، آپ کو رزق بھی دیا، آپ کو صحت بھی دی، اور جب آپ دنیا میں آئے تو کیا وہ مالک اس وقت آپ کو فراموش کر دے گا؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو مہربان ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہمارا رب ہماری مشکلات کو آسان کرے گا۔ جس مالک نے ماں کے پیٹ میں مجھے فراموش نہیں کیا، دنیا میں آ کر جب میں اس وقت میں نے مانگا بھی نہیں تھا، دنیا میں آ کر جب میں مانگوں گا تو کیا میرا رب سنے گا نہیں؟ میرا رب میری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس اعتماد کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن اس طرح مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے، ایسا اعتماد اور یقین ہو
جس طرح کہ اماں ہاجرہ کا اعتماد اور یقین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے آئے، کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی نشان نہیں، کوئی پانی نہیں، بے آب و گیا جنگل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو اماں جان پوچھ رہی ہیں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں پوچھا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر دیکھیے اماں جان کا ایمان، اور ایسا ایمان مومن کا ہونا چاہیے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے اذ اللہ یضیعنا ربنا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہمارا بھی ایمان یہی، کچھ بھی جیسے بھی حالات ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں اپنے رب پہ ایمان ہے کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے ملکوں کی حفاظت کرے گا، ان ملکوں کے باشندوں کی حفاظت کرے گا۔ مشکلات اور پریشانیاں یہ وقتی ہیں، اللہ ان کو دور کرے گا۔ اللہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور لائے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نهره اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر